ایک چیز جو ہم نہیں کنفائن کر سکتے وہ تو چلے اس کا اعلامیہ آ گیا اور آپ کے اور ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں جو منعقدہ امن جرگہ ہوا ہے. مالک صاحب، I'm sure you have gone through the points. اچھا، میرے لیے جو بڑی سرپرائزنگ چیز ہے اس مشترکہ اعلامیے میں وہ سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مہینہ پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں پریس بریفنگ دی، بڑی ایگریسو اور بڑی جاندار بریفنگ تھی with obviously a lot of points، اور اس کے بعد بھی آپ کا انٹریکشن ہوا سینئر صحافیوں کا ان سے. یہاں کیٹیگوریکلی لکھا گیا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے. اب یہ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں کے پی میں، مجھے بھی ہے، آپ کے بہت سے دوست ہوں گے وہاں، مجھے تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونا وہ ایک اور چیز ہے، بٹ پولیس اور سی ٹی ڈی ہی داخلی سیکیورٹی دیکھے گی. Is this another issue جو کریٹ ہوگا؟ بیکاز جو سی ایم صاحب ہیں وہ تو آج کچھ اور بھی کہہ رہے تھے کہ جرگے میں بندے ہی ہمارے غائب ہو گئے. نہیں، ناٹ ریئلی. دیکھیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ آرمی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں آپ کریں، ہمارا کام تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سی ٹی ڈی کا کام ہے، یہ لوکل انٹیلیجنس کا کام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایشو کیپیسٹی کا ہے، یہ کیپیسٹی بلڈ کر لیں. ہم تو ٹرین بھی نہیں ہیں اس کے لیے، ہم تو ٹرین ہے بارڈرز پہ ڈائریکٹ لڑنے کے لیے، ہمارے پہ تو ڈیجیٹل ہے. جنرلی آئی تھنک کہ اگر کیپیسٹی بلڈ اپ ہوگی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مجھے ایک فارمر آرمی چیف نے کہا کہ جی میں نے 2 باری اس وقت کے چیف منسٹر کو، گڈا پور صاحب بھی تھے، اس سے پہلے محمود خان تھے، ان کو میں نے بار بار کہا کہ کم از کم 2-3 پالیسیز امپلیمنٹ کر لیں کہ کے پی کے اندر جب آپ ایک ایس ایچ او لگاتے ہیں تو اس کو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہ کریں. جو آپ سی ٹی ڈی کا بندہ ہے اس کو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہ کریں، بیکاز وہ اپنا نیٹ ورک بناتا ہے. اور اس نے کہا کہ جی جو نیٹ ورک سویلین ایجنسیز کا ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر، وہ فوج کا کبھی بن ہی نہیں سکتا. اور ہم ایک اور لیول پہ ہوتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ پہلے نیٹ ورک کی آپ ایبلٹی تو بنائیں نا، کیپیسٹی تو بنائیں. آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر اس دن میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، جو ایوریج اپوائنٹمنٹ نکلتی ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرز جو ایک ایس ایچ او کی ہے، وہ تقریباً 6.25 مہینے. کون سا ایس ایچ او 6 مہینے میں آ کے 6.5 مہینے میں نیٹ ورک بھی بنائے گا، سب کچھ بنائے گا؟ آئی بی کی جو انٹیلیجنس ہے منیب، ہمیشہ پاکستان کے اندر وہ انٹرنلی آئی ایس آئی وغیرہ سے بہتر ہوتی ہے. جو یہ آپ کی پولیس کی انٹیلیجنس ہے، ان کے خبری ہے سب کچھ، دے آر بیٹر دین ایم آئی ایس آئی اینی تھنگ، بیکاز جو وہاں رہ رہے ہیں، لوگوں میں ہیں، وہیں کے لوگ ہیں. یہ سوٹ کرتا ہے، یہ پنڈی کو بھی سوٹ کرتا ہے اگر یہ لیڈ کریں، لیکن وہاں ہے نہیں نا، کیپیسٹی نہیں ہے. سو سٹرکچر کا ایشو نہیں ہے وہاں پہ، جھگڑا کیپیسٹی کا ہے. نہیں، بٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیپیسٹی نہیں ہے، وی آل نو کہ نہیں ہے. آپ کو بھی ابھی ریسنٹلی بھی انٹریکشن میں بتایا گیا اور یہ بات درست ہے کہ کیپیسٹی نہیں، بٹ جب نہیں ہوگی اور پھر بھی کہا جائے گا کہ نہیں جی وہی لیڈ کریں گے داخلی اور سارے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت کے پی میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک ٹیرر وہ تھریٹ تو ہے. کل جرگے نے یہ بھی کہا ہے منیب، کل تو جرگے نے یہ بھی کہا کہ آپ امیڈیٹلی پوری ٹریڈ کھولیں افغانستان کے ساتھ. جی بالکل، افغانستان کھولنے والے سارا کہہ رہے ہیں، افغانستان والے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریڈ بند کریں پاکستان کے ساتھ، آپ آلٹرنیٹ روٹس پہ جائیں. میڈیسن والے 3 ماہ میں ختم کریں، ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹس ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا کانفلکٹس کس قسم کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی افغان ٹریڈ ہے وہ ساری یہیں کے لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ، آپ اور میں نہیں کر رہے، وہ پشتون بیسڈ ٹریڈ ہے ساری. سو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ، آج اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر وہ ٹریڈ نہ کھلی تو کے پی کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. کیسے تباہ ہو جائے گی؟ اگر کاغذوں پہ آپ کی ٹریڈ، ٹوٹل ٹریڈ آپ کی لیگل ٹریڈ 1.4 بلین کی ہے، جو انلیگل ٹریڈ ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، تو کیا اب ریاست پالیسیز انلیگل ٹریڈ کی بیسس پہ بنائے گی کہ لیگل ٹریڈ کی بیسس پہ بنائے گی؟ آپ 2 بلین اس میں کچھ پروہیبیٹڈ آئٹمز بھی ہیں نا جی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو پھر ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ جس کے بارے میں ابھی ریسنٹ بریفنگ میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پر جو ایک خاص قسم کی فصل کاشت کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ٹریڈ بھی ہے نا مالک صاحب. ساری ٹریڈ ہے نا، اس لیے ابھی یہ باتیں آپ ہونے دیں. ابھی تب تک سیکیورٹی پیراڈائم کو یہ نہیں لیڈ کر سکیں گے جب تک ڈیمانسٹریبل کیپیسٹی نہیں ہوگی. بٹ عمران شفقت صاحب، کیپیسٹی ہے نہیں. آپ نے ابھی یہ جیسے مالک صاحب نے کہا، وہ کہتے ہیں ٹریڈ کھول دیں، ہماری سیکیورٹی پوزیشن مختلف ہے، داخلی اور خارجی راستوں پہ جی پولیس سی ٹی ڈی کرے گی، اگین کیپیسٹی نہیں ہے. اور آج کچھ دیر پہلے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں کہ جرگے کے اندر بندے کیسے غائب ہوئے. اور انہوں نے یہ ریسنٹ آج بلکہ کہا ہے، تو میں چاہ رہا تھا آپ اور مالک صاحب ذرا سن لیں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ عمران صاحب آپ ریفلیکٹ کیجئے. پھر مالک صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا کے پی کے سی ایم سنیے.
جو 2 بندے غائب ہوئے ہیں وہ ہمارے قبائلی اور پختون روایات کے خلاف کیے گئے ہیں. اور کمانڈر صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نیچے دیکھیں جس نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ اس کا رد عمل بہت سخت آئے گا. اس میں جو ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، حکومت خیبر پختونخوا، یہ سب ہمارے مہمان تھے. اس میں پھر ہم جو ہے مدعی بنیں گے. پختون اور قبائلی روایات کو اگر توڑا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے امن کو نقصان ہو رہا ہے، پختونوں کا نقصان ہو رہا ہے، صوبے کا نقصان ہو رہا ہے، تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اس پر رد عمل آئے گا اور وہ بہت سخت ہوگا. اب یہ عمران صاحب یہ پوزیشن ہے اس وقت، وہ تو کہہ رہے ہیں بندے بھی ادھر ادھر کروا دیے، اور وہ کہہ رہے ہیں بتائیں جی کہ انہوں نے کروائے. دیکھیں یہ سہیل افریدی صاحب نے چند دن پہلے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کی فوج ہے وہ وار کرمنل کی زمرے میں آتی ہے. اس طرح کی کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی پاپولرٹی کے لیے یا پتہ نہیں اڈیالہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی بہت ہی زیادہ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو جس آفس کے اوپر یہ ہے وہ بہرحال یعنی کوئی بھی شخصیت ہو اس کو تھوڑا سا کسی قاعدے اور قانون کے اندر رہنے پر مجبور بھی کرتا ہے اور اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ زیادہ ہی کوئی انقلابی سی طبیعت ہے. اور ویسے بھی میں نے بہت سی یہ جو جرگے کی تقاریر بھی سنی تھی، اس میں بھی ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کے، اور افغانستان کے حوالے سے ان کے قدرے مختلف ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی کیپیسٹی کی، تو دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ دھماکے پنجاب میں بھی ہوا کرتے تھے، ایون کراچی میں بھی ہوا کرتے تھے. جب ایک بڑا دور چلا ہوا تھا، دہشت گردی بہت عروج کے اوپر تھی، پھر اے پی ایس کے واقعے کے بعد چیزوں کو کنٹرول کیا گیا. تو یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے کہ یہاں پر گورننس کا ایشو ہے یا یہاں پر پولیٹیکل ول لیک کرتی ہے یا پھر کسی کا کوئی جوائنٹ ایجنڈا ہے یا پھر یہ کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا، ان کو بچا کے رکھنا، یہ کسی کی کوئی سیاسی مجبوری ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی بہت سی لیئرز ہیں اور یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. ادروائز اگر سادہ معاملہ ہوتا تو جس طرح سندھ میں بڑی حد تک کنٹرول کر لی گئی دہشت گردی، پنجاب میں بڑی حد تک دہشت گردی کنٹرول کر لی گئی، ورنہ ہم تو ہر جمعے والے دن لاہور میں کوئی 1-2 دھماکے ہم رپورٹ کرتے تھے. میں تب رپورٹنگ کیا کرتا تھا. یہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ آج گھر سے ہم نے نکلنا ہے تو ذرا خیر خیریت کوئی دعائیں شوائیں پڑھ کے نکلتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ول کا معاملہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی میں یہ ول جو ہے وہ لیک کرتی ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور اسی لیے وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے اوپر یہ والا مدعا ڈال رہے ہیں، لیکن سی ٹی ڈی کو ابھی تک وہاں پر جو کے پی کی صورتحال ہے ان کی حکومت نے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہ ریز کیا ہے نہ اکوپڈ کیا ہے، بلکہ جو گاڑیاں شاڑیاں ان کو ملی تھی انہوں نے وہ بھی واپس کر دی ہیں. تو یہ پولیٹیکل ول کا ایشو ہے.